نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیماروں کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے پیدل آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے، تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے کیا کہا گیا۔ حضرت صلت بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یعنی قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پچنے کے ذریعے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچنا لگوایا۔ خلاصہ، پچنا لگانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔